داعش سے موصل کا قبضہ لینے کی لڑائی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور عراقی سیکیورٹی فورسز تقریباً تمام مغربی موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑا چکی ہیں اور انہیں اب صرف گنجان آبادی والے علاقوں میں پیش قدمی پر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل قاسم نزال عراقی سرکاری ٹی وی پر کہہ چکے ہیں کہ داعش آخری سانسیں لے رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ موصل پر قبضے کے بعد کیا ہوگا؟ موصل کے مضافات اور عراقی شمالی صوبے نینوا کے بچے کچھ علاقے کردش پیشمرگہ، شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورس اور مقامی قوتوں کی توجہ کھینچ رہے ہیں، جنہوں نے غیر محسوس طور پر داعش کے خلاف ایک فطری اتحاد وقتی طور پر ترتیب دے رکھا ہے، جو امریکی قیادت کے ماتحت ایک مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ مگر داعش کی شکست کے بعد ان گروہوں کے انفرادی مفادات انہیں پھر سے ایک دوسرے کے خلاف کر دیں گے۔ جبل سنجار کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گروہوں کا یہ غیر معمولی مجموعہ کتنا خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ سنجار نے 2014 میں تب مقبولیت اختیار کی جب داعش نے اسے KRG سے آزاد کروا کر یہاں کی یزیدی آبادی کا قتل عام کیا اور سنجار کے پہاڑ پر پناہ لینے والوں کا محاصرہ کیا۔ اب سنجار کا قبضہ داعش سے چھڑوا لیا گیا ہے، مگر اس علاقے کا کنٹرول لینے کے لیے پیشمرگہ، شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورس، کردستان ورکرز پارٹی اور YPG میں مقابلہ جاری ہے۔ ترکی اور ایران اس وقت دو ایسی علاقائی طاقتیں ہیں جو شمالی عراق کے مستقبل میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، خاص طور پر سنجار کا پہاڑی سلسلہ، کیونکہ یہ اسٹریٹجیکلی شامی اور ترکش سرحد کے قریب واقع ہے۔ انقرہ چاہتا ہے کہ PKK اور YPG جیسے کرد گروپس اس علاقے میں کوئی مستقل فوجی مرکز قائم نہ کرنے پائیں، اور اگر PKK کوئی اڈا بنانے کی کوشش کرے تو یہ براہ راست فوجی مداخلت شمار ہوگی۔ اس علاقے میں مضبوط ترکی اثر و رسوخ ایرانی حمایت یافتہ شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورس کو قدم نہیں جمانے دے گا اور ترکی مقامی گروپوں کے ساتھ مل کر اپنے تعلقات بڑھانے کو بھی پسند کرے گا۔ ترکی کے KRG سے پہلے ہی قریبی تعلقات ہیں، مگر ترکی کئی نسلی و اقلیتی ملیشیاؤں کے ساتھ ساتھ نینوا کے سابق سنی گورنر اسیل النجفی کی قائم کردہ نینوا گارڈز ملیشیا سے فوجی و سیاسی تعلقات بڑھا رہا ہے، کیونکہ انقرہ کے عراق سے تعلقات حالیہ برسوں میں تناؤ کا شکار رہے ہیں اور وہ نینوا کو بطور خود مختار صوبہ دیکھنا چاہے گا، جو کہ بغداد کی شیعہ حکومت کے بجائے اس کے سنی اتحادی النجفی کے زیر کنٹرول ہو۔ دوسری جانب ایران بغداد حکومت میں گہرا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور نینوا کو عراقی حکومت کے قبضے میں دیکھنے کے لیے کسی بیرونی قوت کو برداشت نہیں کرے گا۔ تہران عراق میں امریکی موجودگی کو کم کرنے کے لیے بھی محنت کر رہا ہے اور اسے یقینی بنانے کے لیے شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورس نے حال ہی میں امریکیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ عراقی گروپوں کو مشورے اور امداد دے رہا ہے۔ شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورس کے گروپس امریکی انخلا کو تیز تر کرنے کے لیے کوئی پرتشدد مہم بھی شروع کر سکتے ہیں، جو کہ 2003 میں عراق پر حملوں کی یاد تازہ کر دے گی۔ شمالی عراق کی اس جنگ میں امریکہ موصل اور نینوا کی تبدیلی کو داعش کے بعد مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہاں موجود ایک گروپ اور اقتدار کے ان اسرار اور رموز سے ناواقف ہے، وہ ہے موصل اور نینوا کی سنی آبادی، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی جان، مال اور املاک کی قیمت کب اور کدھر لگائی جا رہی ہے۔ اس نسلی اور مذہبی کشیدگی کا حل اگر سیاسی اور فوجی شرکت اقتدار کے ذریعے نہ ڈھونڈا گیا تو مایوسی اس نقطۂ عروج پر پہنچ سکتی ہے جہاں 2014 کی طرح داعش یا کسی ایسے ہی شدت پسند گروپ کے دوبارہ طاقت میں آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔